أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے خاندان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ نبوت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی. تو یہودیوں نے حسد کیا کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہم میں سے ختم ہو کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. یہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ ایسے تھے جنہوں نے ایمان لایا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار اور اعراض کیا. آپ نے سن لیا ہے پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور کئی صحابہ تھے جو ایمان لے آئے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. جنہوں نے انکار کیا انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ایک حصہ بھی نہیں ہے. جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ تیز ہے. اور دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا لیتی ہے جی، پتھروں کو پگھلا لیتی ہے جی. تو لوہے کو جب اس کے اندر گرم کیا جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. تو خود سوچو جو آگ 70 گنا تیز ہے اس کی کیا شان ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، کچھ میرے احکامات کو ماننے والے لوگ ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں. تو جو ماننے والے ہیں ان کا بھی ذکر اللہ فرمائیں گے، ان کی جزا کا بھی ذکر فرمائیں گے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کی سزا کا بھی ذکر فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے جہنم کے اندر. اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ بندہ وہاں پہ مر سکے گا نہ بندہ جی سکے گا. دیکھو یہ دنیا کی بیماریاں، پریشانیاں یا عذاب یا سختیاں تب تک ہیں جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے. تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے جی، عذاب ہمیں ہو رہا ہے، یہ سختی، یہ پریشانی، یہ بیماری ہمیں ختم نہیں ہو رہی. لیکن اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب بندے کو جلائے گا اور بندہ سوچے گا کہ میں ابھی ختم ہو جاؤں گا تو عذاب ختم ہو جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یموت، وہاں پر پھر موت نہیں ہے جی. قرآن کہتا ہے کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا نا جی، ان کے اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جو جس کے اوپر پانی لگے گا اس کی آنن فانن چمڑی ادڑ جائے گی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جو بندہ جہنم میں چلا جائے گا نا جی تو وہاں پر چیخیں مارے گا. کیا چیخ مارے گا؟ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مولا ہم نے اس عذاب کو دیکھ لیا ہے، اب ہمیں واپس کر تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آ جائیں. تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ اسی جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو جی.
وہاں پر اللہ یہ فرمائیں گے اور لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں پر جب جہنمی جہنم کے اندر دہاڑیں گے، چیخیں ماریں گے، قرآن کہتا ہے ان کی آوازیں کیا ہوں گی جی؟ گدوں جیسی آوازیں ہوں گی، لیکن وہاں پر بندہ بچنا چاہے گا بچ نہیں سکے گا۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے جی کلما نضجت، جب ان کا یہ جسم جل جائے گا، یہ چمڑی جل جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم پھر آنن فانن کیا کر دیں گے جی؟ ان کی چمڑی کو تبدیل کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ آنن فانن اللہ رب العزت 120 چمڑیاں تبدیل کر دے گا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 90 چمڑیاں آنن فانن کیا ہو جائیں گی جی؟ تبدیل ہو جائیں گی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے جو بندہ کافر جہنم کے اندر چلا جائے گا تو اس کی جسامت بھی بڑھ جائے گی، اس کا ایک ایک دانت پہاڑوں جیسا ہوگا، اس کی بیٹھنے کی جگہ میلوں کے حساب سے ہوگی، جسم جتنا بڑا ہوگا تو بندے کو گرمی اور تپش اور سردی اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے جی۔ تو اللہ وہاں پر یہ بندے کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور بندہ سوچے گا کہ اب کیا ہو جاؤں گا جی؟ ختم ہو جاؤں گا، اب جلتے جلتے ختم ہونے کو پہنچے گا، تو اللہ فرمائیں گے کہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے جی، وہ بندہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہاں پہ بندہ پھر کیا کرے گا؟ لیذوق العذاب، وہ عذاب چکھے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے عزیزا غالب، حکیما حکمتوں والا۔ اگر اللہ چاہے تو اس چمڑی کو ہی عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ چمڑیاں زیادہ کرے گا تاکہ بندہ جلتا رہے، پھر ٹھیک ہوتا رہے، جلتا رہے، ٹھیک ہوتا رہے جی۔ اور وہاں پر جہنم کا جو ایندھن ہے نا جی، آپ نے سن لیا ہے، پیچھے قرآن فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جی۔ دنیا کے اندر ہم آگ جلاتے ہیں تو اس کا ایندھن لکڑی ہوتی ہے جی، پیٹرول ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے۔ جب آگ بجھنے لگتی ہے نا جی تو ہم تھوڑی سی لکڑی اور لگا لیتے ہیں تو آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ جب بجھنے پہ آ جائے ہم پیٹرول یا مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تو وہ مزید شعلے مارتی ہے۔ تو جہنم کی آگ جب آہستہ ہوگی، دھیمی ہوگی، اللہ اٹھا کر کافر کو جہنم میں پھینکیں گے تو وہ جہنم کی آگ پھر بھڑکنے لگ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں جی۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے جی، وعملوا الصالحات، ساتھ میں قید لگائی نیک اعمال کی، صرف ایمان نہیں لانا، ایمان لانا ہے، ساتھ میں نیک اعمال بھی کرنے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرنے، اپنوں کے بھی حقوقوں کا خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوقوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اوپر چلنا ہے، جو بھی عمل کرو گے اس کے اوپر شریعت کی مہر کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا سندخلہم جنات، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے جنات، ایک ایسے باغات کے اندر، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر جی۔ یہ تو آ گیا پہلا نتیجہ، پہلا ثمرہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انعام کیا ہے جی؟ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پر بیویاں ہوں گی مطہرہ، پاکیزہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یبولون ولا یتغوطون، وہاں پر نہ چھوٹا پیشاب آئے گا نہ بڑا پیشاب آئے گا، ولا یتمخطون، وہاں پر بندے کو نلی بھی نہیں آئے گی، ریشہ بھی نہیں آئے گا جی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی لوگ کھائیں گے نہیں؟ ظاہر بات ہے کھائیں گے تو فضلات بھی آئیں گے جی، قضاء حاجت کی بھی ضرورت آئے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، جب زیادہ کھائیں گے، جتنا زیادہ کھائیں گے تو ان کو ایک پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ کیا ہوگا جی؟ مشک کستوری جیسا ہوگا، اور جتنا زیادہ پسینہ نکلے گا اتنی زیادہ ان کی خوشبو معطر ہو جائے گی، اس طرح ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ زیادہ کھائیں گے ان کو ایک ڈکار آئے گا، آنن فانن سب کچھ ہضم ہو جائے گا، وہاں پر قضاء حاجت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، قضاء حاجت ہوگی ہی نہیں۔ بیویاں ہوں گی پاکیزہ، تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں بیمار ہوتی ہیں، حیض کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، نفاس کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں، بعض بدصورت ہوتی ہیں، بعض کیا ہوتی ہیں جی؟ اخلاق کی بری ہوتی ہیں، لیکن وہاں کی عورتیں کیا ہوں گی؟ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی جی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، سایہ دار درخت ہوں گے۔ تو چونکہ قرآن عرب کے اندر اترا ہے جی، تو عرب کے اندر وہاں کے لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جی، وہاں پر ان کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو قدر ہی کوئی نہیں ہے نا جی، جو لوگ رہ گئے ہیں سعودیہ میں ان سے پوچھو، وہاں پر سایہ دار درخت نہیں ہوتا،
وہاں پر سایہ دار درخت نہیں تھا، تو اس لیے قرآن نے فرمایا ہم ان کو سایہ دار درخت وہاں پر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر سایہ دار درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے تیز لگاتار بھاگتا رہے تو وہ اس کی مسافت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ لیکن چونکہ وجہ کیا ہے جی، سایہ دار درخت کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے جی، قدرتی طور پر تاثیر رکھی ہے، بندے کو راحت اور سکون ملتا ہے، تو اس لیے فرمایا ہم ان کو اندر گھنے درختوں کے نیچے سایہ بھی عطا فرمائیں گے اور وہاں پر بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو آمن بِهِ، اس قرآن کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس سے رکے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، سوف نصلیہم، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، جہنم میں، کلما نضجت، جب کبھی بھی نضجت، جل جائے گا، بھن جائے گا، جلودہم، ان کا چمڑا، بدلناہم، فوراً ہم تبدیل کر دیں گے اس کے چمڑے کو، جلودن غیرہا، اس چمڑے کے علاوہ اور چمڑا، لیذوقوا العذاب، کیوں؟ تاکہ عذاب کو مزید لگاتار چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے عزیزاً غالب، حکیماً حکمتوں والا۔ والذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سندخلہم، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری بہتی ہوگی، من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، لہم فیہا، اس جنت کے اندر، ازواج مطہرہ، بیویوں گی پاک صاف شفاف، وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے۔